السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے قارون کی سرکشی کا واقعہ اور قارون کی عبرتناک موت کے بارے میں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے فرمایا کہ تمہارے پاس بہت زیادہ مال ہے، لہٰذا تم اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے خطرہ محسوس کیا کہ اس طرح تو میرا مال کم ہو جائے گا، لہٰذا اس نے سوچا کہ کوئی ایسی بات کی جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عوام الناس میں بے عزتی ہو جائے، پھر میں ان کی بات نہیں مانوں گا، بلکہ میں کہوں گا کہ ایسے بندے کی بات میں نہیں مانتا۔ چنانچہ اس نے کسی عورت سے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے خطاب کرے تو کھڑے ہو کر کہنا کہ یہ تو میرے ساتھ بدکاری کا ارادہ کر رہے تھے، تم صرف الزام لگا دینا، باقی ہم خود سنبھال لیں گے، اور میں تمہیں اس کے بدلے میں اتنے پیسے دوں گا۔ وہ مال کے جھانسے میں آ کر کہنے لگی، بہت اچھا۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اتنے میں وہ عورت کھڑی ہو گئی۔ جب کھڑی ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقدس اور جلال کو دیکھ کر کانپ گئی اور سچ بات کہہ سنائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے موسیٰ، ہم نے زمین کو تیرے تابع بنا دیا ہے، تو جو اسے حکم کرے گا یہ اس حکم کو پورا کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ تو قارون کو نگل جا۔ زمین پھٹی اور اس نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ قارون معافی مانگنے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، لہٰذا دوبارہ حکم دیا کہ اے زمین، تو اسے نگل جا۔ زمین نے اس کو کمر تک اپنے اندر لے لیا۔ وہ پھر بھی لجاجت کے ساتھ معافی مانگتا رہا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہ کیا۔ تیسری دفعہ پھر یہی فرمایا کہ اے زمین، اسے نگل جا۔ زمین اسے نگل گئی۔ قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا۔ جب قارون زمین میں دھس گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا جلال کچھ ٹھنڈا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ آپ کے سامنے روتا رہا اور معافی مانگتا رہا، مگر آپ زمین کو حکم دیتے ہی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، اس نے الزام بھی تو اتنا بڑا لگایا تھا۔ فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مجھ پروردگار کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تو میں پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہا گیا، کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے۔ ہم انسان تھوڑے ظرف والے ہوتے ہیں، تھوڑی سی کوئی بات پیش آ جائے تو اس کے ٹکڑے کر دے۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس کو اپنی نگاہوں سے گرا دے۔ ہمارا حسد اتنا ہوتا ہے کہ اس کو ذلیل و رسوا کر دینے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک طوفان ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اچھا دیکھ نہیں سکتے، لیکن پروردگار کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔